فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ میزان الحکمت جلد چہارم کے صفحہ نمبر 496 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اور بہت ممنون و مشکور ہوں کاشانۂ بصیرت کے تمام ارکان کی، جو بہت ہی محنت سے اور جاں فشانی سے اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں۔ پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور انہیں اپنی نعمتوں سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے اس کتاب کے اس صفحے کو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 496 اور باب ہے 1647۔ عنوان ہے مومن عورت مومن مرد کے ہم پلہ ہوتی ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 7852۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اپنے غلام زید بن حارثہ کا نکاح زینب بنت حجج سے کر دیا، اور مقداد کا نکاح زباعہ بنت زبیر سے، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ تم میں سے خدا کے نزدیک زیادہ باعزت وہ ہے جس کا اسلام تم میں اچھا ہے۔ حوالہ کنز الاعمال، حدیث 313، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی حدیث جو اب ہم پڑھیں گے اس کا نمبر ہے 7853۔ میں نے زید بن حارثہ کا نکاح زینب بنت حجج سے اور مقداد کا نکاح زباعہ بنت زبیر سے کر دیا، تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ سب سے زیادہ عزت اور شرف اسلام ہے، اور بس۔ اس کے بعد ایکسکلیمیشن مارک ہے۔ حوالہ لکھا ہوا ہے بحار الانوار، جلد 103، صفحہ 266، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے نیچے قول مؤلف تحریر ہے، ملاحظہ ہو وسائل الشیعہ، جلد 14، صفحہ 43، باب 25۔ اگلے صفحے پر نیا باب شروع ہو رہا ہے، اس کا نمبر ہے 1648، اور عنوان ہے ایسے لوگوں سے ازدواج نہ کرو۔ حدیث کا نمبر ہے 7854۔ شراب خور کو رشتہ دینے سے باز رہو، کیونکہ اس طرح تم اس کی زوجہ کو گویا زنا کی طرح بھیجو گے۔ فقہ الرضا بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد حوالہ ہے بحار الانوار، جلد 79، صفحہ 142۔ اگلی حدیث 7855۔ نکاح ایک طرح کی غلامی ہے۔ جب تم میں سے کوئی شخص بیٹی کی شادی کرتا ہے تو اسے غلامی میں دے دیتا ہے، لہذا تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اپنی شریف بیٹی کو کس کی غلامی میں دے رہے ہو۔ حوالہ بحار الانوار، جلد 103، صفحہ 271، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7856۔ شکی مزاج لوگوں میں لڑکی کی شادی تو کرو لیکن انہیں رشتہ نہ دو، کیونکہ عورت مرد کے آداب کو اپناتی ہے اور وہ اسے اپنے دین پر مجبور کرتی ہے۔ بحار الانوار، جلد 103، صفحہ 277، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 7857۔ حسین بشار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو الحسن امام موسی کاظم علیہ السلام کی خدمت میں تحریر کیا کہ میرا ایک
قریبی رشتہ دار ہے جس نے مجھ سے خواستگاری کی ہے لیکن اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، کیا اسے رشتہ دے دوں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کا اخلاق اچھا نہیں تو اسے رشتہ نہ دو۔ حوالہ بحار الانوار جلد 103 صفحہ 235۔ قول مؤلف تحریر ہے ملاحظہ و وسائل الشیعہ جلد 14 صفحہ 53 باب 29 صفحہ 54 باب 2 اور 31۔ اس کے ساتھ ہی نیا باب شروع ہو رہا ہے اس کتاب کا، اور اس باب کا نمبر ہے 1649۔ ہاں، اس کا عنوان ہے ایسی عورتوں سے شادی نہ کرو۔ حدیث کا نمبر ہے 7858۔ گندگی پر اگنے والی سبزی سے شادی کرنے سے بچو۔ سوال کیا گیا رسول اللہ گندگی کی سبزی کیا ہوتی ہے؟ فرمایا وہ خوبصورت عورت جو برے ماحول میں پیدا ہوئی ہو۔ حوالہ ہے بحار الانوار جلد 103 صفحہ 232 کنز الاعمال حدیث 44587 حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی حدیث 7859 ہے۔ احمق عورت سے شادی کرنے سے بچو کیونکہ اس کی ہم نشینی بھی زیاں کا سبب اور اس کی اولاد بھی بیکار ہوتی ہے۔ حوالہ ہے بحار الانوار جلد 103 صفحہ 237 حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث کا نمبر ہے 7860۔ شہبرہ، لہبرہ، نہبرہ، حیدرہ اور لفوت عورت سے شادی نہ کرو۔ شہبرہ بے وفا اور بد کلام عورت ہوتی ہے۔ لہبرہ طویل قامت اور لاغر عورت ہوتی ہے۔ نہبرہ ناپسندیدہ پستہ قد عورت ہوتی ہے۔ حیدرہ بوڑھی کھوسٹ عورت کو کہتے ہیں، اور لفوت وہ عورت ہوتی ہے جو تمہارے علاوہ کسی اور سے صاحب اولاد ہو۔ حوالہ بحار الانوار جلد 103 صفحہ 231 حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے نیچے قول مؤلف لکھا ہے ملاحظہ ہو وسائل الشیعہ جلد 14 صفحہ 59 باب 32 صفحہ 57 باب 24۔ اس کے ساتھ ہی ہم اگلے باب پر اس کتاب کے آ جاتے ہیں، اور اس باب کا نمبر ہے 1650، اور اس کا عنوان ہے عورتوں کی قسمیں۔ حدیث کا نمبر ہے 7861۔ عورتیں 3 طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو وہ جو تمہارے لیے مفید ہوتی ہے، ایک وہ جو تمہارے لیے مفید بھی ہو سکتی ہے اور نقصان دہ بھی، اور ایک وہ جو تمہارے لیے مضر تو ہو سکتی ہے لیکن مفید نہیں۔ جو تمہارے لیے مفید ہو سکتی ہے وہ دوشیزہ ہوتی ہے، جو تمہارے لیے مفید ہو سکتی ہے اور نقصان دہ بھی وہ ہوتی ہے جو تمہیں تمہاری موت یا طلاق دینے سے چھوڑ جائے۔ رہی وہ عورت جو تمہارے لیے نقصان دہ تو ہو سکتی ہے لیکن مفید نہیں، وہ ہوتی ہے جس کے پیچھے تمہارے علاوہ کسی اور کی اولاد بھی ہو۔ حوالہ بحار الانوار جلد 78 صفحہ 230 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 7862۔ عورتیں 3 طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو وہ جو اولاد جنتی ہے اور شوہر کے ساتھ محبت کرتی ہے، مصیبتوں پر اپنے شوہر کے ساتھ اس کے دین اور دنیا کے معاملات میں ہاتھ بٹاتی ہے اور مصیبتوں کا ساتھ نہیں دیتی۔ دوسری بانجھ اور بدصورت ہوتی ہے اور اچھائی میں اپنے شوہر کا ساتھ نہیں دیتی۔ تیسری وہ ہے جو بد خلق، بے جا مداخلت کرنے والی اور عیب جو ہوتی ہے، زیادہ کو کم سمجھتی ہے اور زیادہ کو مانتی بھی نہیں۔ ان صفات کی حامل عورتوں سے دھوکہ کھانے سے بچتے رہو، کیونکہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ گندگی کی سبزی سے بچو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ گندگی کی سبزی سے کیا مراد ہے؟
فرمایا خوبصورت عورت جو برے ماحول میں پروان چڑھی ہو۔ حوالہ بحار الانوار جلد 103 صفحہ 234 فقہ رضا۔ نیچے قول مؤلف لکھا ہے، ملاحظہ ہو وسائل الشیعہ جلد 12 صفحہ 13 باب 6 صفحہ 8 باب 7۔ اس کے بعد نیا عنوان ہے اور نیا باب ہے۔ باب کا نمبر ہے 1651 اور عنوان ہے شوہر کے بیوی پر حقوق۔ حدیث کا نمبر ہے 7863۔ تمام لوگوں میں عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد پر سب لوگوں سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ حوالہ کنز الاعمال حدیث 44771 حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7864۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عورت کے لیے اس کے شوہر کی رضامندی سے بڑھ کر کوئی اور شفیع نہیں ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو حضرت امیر المومنین نے ان کے پاس کھڑے ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کیا، بار الہا میں تیرے نبی کی بیٹی سے راضی ہوں، خدا بندہ اب وہ تنہائی کے عالم میں ہے، تو ہی اس کا مونس اور غم گسار بن۔ حوالہ بحار الانوار جلد 103 صفحہ 257 امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث 7865۔ جس عورت سے اس کا شوہر ناراض ہو اس کے لیے عذاب ہے اور جس سے اس کا شوہر راضی ہو اس کے لیے خوشخبری ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 103 صفحہ 246 حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7666۔ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی غیر خدا کا سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ وسائل الشیعہ جلد 14 صفحہ 115 حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7867۔ قیس بن سعد کہتے ہیں کہ میں حیرہ نامی جگہ پر پہنچا تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ انہیں سجدہ کیا جائے۔ چنانچہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں حیرہ گیا اور دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جبکہ آپ اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ اگر میری قبر کے پاس سے گزرو تو کیا اسے سجدہ کرو گے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کرو، مجھے سجدہ نہ کرو۔ اگر میں کسی کو کسی کے سجدے کا حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں با وجہ اس حق کے جو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے عورتوں پر مقرر فرمایا ہے۔ حوالہ ہے سنن جلد 2 صفحہ 244 حدیث 214۔ ملاحظہ فرمائیے التعظیم باب 2754 اور السجود للتعظیم۔ حدیث ہم اگلی پڑھتے ہیں اب۔ اس کا نمبر شمار ہے 7868۔ عورت کا ہم مزاج شوہر اپنی بیوی سے 3 چیزوں میں بے نیاز نہیں ہو سکتا جو یہ ہیں۔ نمبر 1، عورت اپنے آپ کو ہر قسم کی گندگی سے بچائے رکھے تاکہ اس کے شوہر کا دل پورے وثوق کے ساتھ مطمئن ہو جائے کہ وہ ہر پسندیدہ اور ناپسندیدہ باتوں میں اس کا خیال رکھے گی۔ نمبر 2، شوہر اپنی بیوی کا خاص خیال رکھے اور اس کی لغزش پر اس کے ساتھ مہربانی کا مظاہرہ کرے۔ نمبر 3، عورت اچھی اچھی اور پیاری باتوں سے اپنے شوہر کے ساتھ عشق و محبت کا اظہار کرے اور اس کے سامنے بند سنور کر آئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حوالہ بحار الانوار جلد 78
صفحہ 237۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں صفحہ نمبر 504 اور اس میں جو باب ہے اس کا نمبر ہے 1652 اور جو عنوان ہے وہ ہے شوہر پر بیوی کے حقوق۔ حدیث کا نمبر ہے 7869۔ جبرائیل مجھے ہمیشہ عورت کے بارے میں تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ جب تک عورت سے کھلم کھلا اور ظاہر بظاہر بدکاری نہ ہو اسے طلاق نہیں دینا چاہیے۔ بحار الانوار جلد 103 صفحہ 253۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7870۔ عورت کا حق اس کے شوہر پر یہ ہے کہ اس کی بھوک کا سد باب کرے، اس کی ستر پوشی کرے اور اس کے سامنے اسے برا بھلا نہ کہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 103 صفحہ 254۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7871۔ رہا عورت کا حق اس کے شوہر پر، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے لیے تسکین اور انس و محبت کے لیے بنایا ہے، پس جاننا چاہیے کہ یہ بات تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، لہٰذا اس کی عزت کرو اور اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، اگرچہ تمہارا حق اس پر زیادہ بنتا ہو لیکن اس کا تم پر حق بنتا ہے کہ تم اس پر رحم کرو۔ حوالہ بحار الانوار جلد 74 صفحہ نمبر 5۔ امام زین العابدین علیہ السلام۔ حدیث کا نمبر ہے 7872۔ انسان اپنے گھر اپنے اہل و عیال کے بارے میں 3 چیزوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، اگر اس کی طبیعت نہ بھی چاہے تب بھی انہیں بزور اپنائے۔ نمبر 1 اچھا رہن سہن، نمبر 2 مقدور کے مطابق وسعت، نمبر 3 حفاظت کے ساتھ غیرت۔ حوالہ بحار الانوار جلد 78 صفحہ 236۔ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 7873۔ مرد کا عورت سے یہ کہنا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اس کے دل سے کبھی زائل نہیں ہوتا۔ حوالہ وسائل الشیعہ جلد 14 صفحہ 10۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7874۔ اسحاق بن عمار کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ عورت کا اس کے شوہر پر کیا حق ہے جس کو ادا کر کے وہ نیکوکار سمجھا جائے گا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اسے کھانے سے سیر رکھو، کپڑے پہنائے اور اگر وہ نادانی کا مظاہرہ کرے تو اسے معاف کر دو۔ حوالہ وسائل الشیعہ جلد 14 صفحہ 121۔ حدیث 7875۔ حسن بن جہم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو الحسن امام موسی کاظم علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ خضاب کیے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا میں آپ کے قربان جاؤں، آپ بھی خضاب کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ مرد کا بند سور کر رہنا عورتوں کی پاک دامنی میں اضافہ کرتا ہے، اگر عورتیں پاک دامنی چھوڑ دیں تو اس کی وجہ ان کے شوہروں کا بند سور کر نہ رہنا ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کیا یہ بات تمہیں اچھی لگتی ہے کہ تم اپنی عورت کو اس حالت میں بغیر بنے سنورے دیکھو جو اس وقت تمہاری حالت ہے، اور وہ تمہیں اس حالت میں دیکھ رہی ہو کہ تم بغیر بنے سنورے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ امام نے فرمایا بس یہی بات ہے۔ حوالہ وسائل الشیعہ جلد 14 صفحہ 183۔ حدیث 7876۔ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ خوشگوار تعلقات بحال رکھنے میں 3 چیزوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ایک تو اس کے ساتھ موافقت اور ہم آہنگی ہے تاکہ اس سے وہ عورت کی موافقت، محبت اور خواہشات کو اپنے لیے جذب کر سکے۔ دوسری چیز اس سے حسن خلق اور اس کے ساتھ اس کا استعمال ہے اور اس کا دل موہنے کے لیے اپنی حالت کو اچھا رکھنا، اس کی آنکھوں میں جچنے کے لیے خود کو سنوارے رکھنا۔ تیسری چیز بیوی کو وسعت اور
فراخی دینا ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 78 صفحہ 237۔ اور دوسرا حوالہ ہے تحف العقول صفحہ 238 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس کے بعد نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ باب کا نمبر ہے 1653، عنوان ہے شوہر کی خدمت۔ حدیث کا نمبر ہے 7877۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی عورتوں کی فضیلت کے بارے میں سوال کیا جو اپنے شوہروں کی خدمت کرتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کے گھر کو سدھارنے اور سجانے کی غرض سے کوئی چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرماتا ہے اسے عذاب نہیں کرتا۔ حوالہ بحار الانوار جلد 103 صفحہ 251 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اگلی حدیث 7878، عورت کا جہاد اچھی شوہر داری ہے۔ حوالہ وسائل الشیعہ جلد 14 صفحہ 116 امام موسی کاظم علیہ السلام۔ حدیث 7879، ورام بن ابی فارس اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا، جو عورت، ہم اگلے صفحے پہ آ رہے ہیں، جو عورت اپنے شوہر کی 7 دن تک خدمت کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیتا ہے اور بہشت کے 7 دروازے کھول دیتا ہے تاکہ وہ جس سے چاہے بہشت میں داخل ہو جائے۔ نیز امام علیہ السلام نے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کو ایک مرتبہ پانی پلائے، اس کا یہ عمل اس کی 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ وسائل الشیعہ جلد 14 صفحہ نمبر 123۔ اگلا باب یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ باب کا نمبر ہے 1654، عنوان ہے زوجہ کی خدمت۔ حدیث کا نمبر ہے 7880۔ جب کوئی مرد اپنی عورت کو پانی پلاتا ہے تو اسے اس کا اجر ملتا ہے۔ کنز الاعمال حدیث کا نمبر ہے 44435، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7881، اپنے اہل و عیال کی خدمت یا تو صدیق کرتا ہے یا شہید، یا پھر وہ شخص اللہ تبارک و تعالی جس کی دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتا ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 104 صفحہ 132، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7882، 2 قسم کے کمزور لوگوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ایک یتیم اور ایک عورت، کیونکہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتری کرتا ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 79 صفحہ 268، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7883، جس شخص کا اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر کو زیادہ کر دیتا ہے۔ بحار الانوار جلد 103 صفحہ 225 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 7884، مرد کا اپنے عیال کے ساتھ بیٹھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے اعتکاف سے زیادہ محبوب ہے، جو میری اس مسجد نبوی میں بجا لایا جائے۔ تنبیہ الخواطر حوالہ صفحہ نمبر 362، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7885، مرد کو اس لقمے کا اجر بھی ملتا ہے جو وہ اپنی عورت کے منہ میں دیتا ہے۔ حوالہ مہجت البیضا جلد 3 صفحہ 70، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے ساتھ یہ والا باب تمام ہوتا ہے۔ اگلے باب کو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اس باب کا نمبر ہے 1655 اور عنوان ہے
شوہر کی ایذا رسائی۔ حدیث کا نمبر ہے 7886۔ ملعون ہے وہ عورت جو اپنے شوہر کو ایذا پہنچاتی ہے اور اسے مغمون کرتی ہے، اور نیک بخت ہے وہ عورت جو، اگلے صفحے پہ آ گئے ہیں، جو اپنے شوہر کا احترام کرتی ہے، اسے تکلیف نہیں پہنچاتی اور ہر حال میں اس کی اطاعت کرتی ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 103 صفحہ 253، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 7887۔ جس شخص کی بیوی اسے تکلیف پہنچاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس موذی عورت کی نہ تو نماز قبول فرماتا ہے اور نہ ہی کوئی اور نیک عمل، جب تک کہ وہ اس کے ساتھ تعاون نہ کرے اور اسے راضی نہ کرے، خواہ وہ ساری زندگی روزے بھی رکھتی رہے۔ اسی طرح جو شخص اپنی بیوی کو ستاتا اور اس پر ظلم کرتا ہے، اس کا گناہ بھی اس جیسا ہی ہے۔ وسائل الشیعہ جلد 14 صفحہ 116، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے ساتھ نیا باب شروع ہو رہا ہے، نمبر ہے باب کا 1656 اور عنوان ہے زوجہ کی ایذا رسانی۔ حدیث کا نمبر ہے 7888۔ یاد رکھو اللہ اور اس کا رسول اس شخص سے بری ہیں جو اپنی بیوی کو اس حد تک ستاتا ہے کہ وہ خلا پر مجبور ہو جاتی ہے۔ حوالہ ہے بحار الانوار جلد 76 صفحہ 366، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں، اس کا نمبر ہے 7879۔ مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو اپنی بیوی کو زد و کوب کرتا ہے، حالانکہ وہ خود اس کا اس سے زیادہ مستحق ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 103 صفحہ 249، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی حدیث 7890 ہے، تیرے اہل و عیال دوسرے لوگوں سے بڑھ کر تیرے نزدیک بدبخت نہیں ہونے چاہیے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 77 صفحہ 229، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے ساتھ ہی نیا باب شروع ہو رہا ہے، باب کا نمبر ہے 1657 اور عنوان ہے زوجہ کی بد خلقی پر صبر کرنا۔ حدیث کا نمبر ہے 7891۔ جو شخص اپنی زوجہ کی بد خلقی پر صبر کرے اور اس صبر کو اپنے لیے کار ثواب سمجھے تو اللہ تعالیٰ اسے صبر کے ہر موقع کے بدلے وہ ثواب عطا فرمائے گا تو حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی بلاؤں پر صبر کرنے کا ثواب عطا کر چکا ہے، جبکہ عورت پر ہر شب و روز اس کا ریگ صحرا کے مانند گناہ ہوگا۔ حوالہ ہے بحار الانوار جلد 76 صفحہ 367، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم آ گئے ہیں اگلے صفحے پر، صفحے کا نمبر ہے 512 اور باب کا نمبر ہے 1658 اور عنوان ہے شوہر کی بد خلقی پر صبر کرنا۔ حدیث کا نمبر ہے 7892۔ جو عورت اپنے شوہر کی بد خلقی پر صبر کرے، اللہ تبارک و تعالی اسے آسیہ بنت مزاحم زن فرعون جیسا ثواب عطا فرمائے گا۔ بحار الانوار جلد 103 صفحہ 247، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلا باب 1659، عنوان نیک زوجہ۔ حدیث کا نمبر 7893۔ تقوی الہی کے بعد مومن کو جس چیز سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ نیک زوجہ ہے۔ حوالہ کنز الاعمال، حدیث کا نمبر ہے 44410، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اور جو حدیث ہم اب پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر ہے 7894۔ نیک عورت دنیا کی بہترین متاع ہے۔ حوالہ کنز الاعمال، حدیث کا نمبر ہے 44451، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی حدیث جو ہم پڑھیں گے اس کا نمبر ہے 7895۔ نیک زوجہ انسان کے لیے ایک سعادت ہے۔ حوالہ وسائل الشیعہ، جلد 14، صفحہ 23، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث کا نمبر ہے 7896۔ دنیا ایک متاع ہے اور اس کی بہترین متاع نیک عورت ہے۔ بحار الانوار، جلد 103، صفحہ 222، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 7897۔ نیک بیوی دو بازو میں سے ایک بازو ہے۔ بحار الانوار، جلد 103، صفحہ 238، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث کا نمبر ہے 7898۔ کسی بندے کو جتنا فائدہ نیک بیوی سے حاصل ہوتا ہے کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہوتا۔ جب وہ اسے دیکھتا ہے تو اسے خوش کرتی ہے، جب اس کے پاس نہیں ہوتا تو اس کی عدم موجودگی میں اپنی ذات کو بھی محفوظ رکھتی ہے اور شوہر کے مال کو بھی۔ بحار الانوار، جلد 103، صفحہ 217، امام محمد باقر علیہ السلام۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 7899۔ نیک بیوی کی مثال آسم کوے کی سی ہے جس پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ راوی نے پوچھا آسم کوا کیا ہوتا ہے؟ فرمایا سفید رنگ کا کوا جس کا ایک پنجہ سفید ہوتا ہے۔ وسائل الشیعہ، جلد 14، صفحہ 21، امام محمد باقر علیہ السلام۔ اب جو حدیث پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر ہے 7900۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے سعد کی بیوی سے فرمایا اے خنساء، تمہیں مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں تمہاری، اگلے صفحے پہ ہم آگے ہیں، بیٹی ام الحسین کے علاوہ اور کچھ بھی نہ دیا ہوتا پھر بھی تمہیں بہت سی اچھائی دے دی ہوتی، کیونکہ عورتوں میں نیک بیوی ایسی ہوتی ہے جس سے کووں میں آسم کوا ہوتا ہے جس کا ایک پنجہ سفید ہوتا ہے۔ حوالہ ہے وسائل الشیعہ، جلد 14، صفحہ 123۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 7901۔ ورام بن ابی فراس اپنی کتاب میں لکھتے ہیں امام علیہ السلام نے فرمایا نیک بیوی 1000 غیر صالح مردوں سے بہتر ہے۔ وسائل الشیعہ، جلد 14، صفحہ 123، اور اس کے نیچے قول مؤلف لکھا ہوا ہے، ملاحظہ ہو انورٹڈ کامز میں ہے خیر اور بریکٹ میں ہے بھلائی، باب پھر انورٹڈ کامز ہیں، باب کا عنوان ہے جن چیزوں سے دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کی ریکارڈنگ کو مکمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں یہیں سے شروع کریں گے جہاں پہ ہم نے اختتام کیا ہے، یعنی یہ صفحہ ہوگا 514 اور باب ہوگا 1660 اور عنوان ہے اس پہ بری زوجہ۔ انشاءاللہ تعالی حاضر خدمت ہوں گی۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ یقیناً ہم اور آپ اس بہترین کتاب سے استفادہ حاصل کر رہے ہوں گے۔ پروردگار عالم ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔